کرنا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. تمام ادیان کا احترام ہے، تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دروز ہوں، عباسی ہوں، علوی ہوں، آخانی ہوں، بوری ہوں، سب مسلمان ہیں. دیگر ادیان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ڈائلاگ کی فضا بنانی چاہیے. قتل عام کا سلسلہ جو شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے شروع ہوا اور سب سے پہلے قتل کیا گیا بیدردی کے ساتھ، گو کہ اور بہت سارے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا، لیکن جو ایک اہم ترین فرد تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اگر چاہے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا تو وہ مالک ابن نویرہ کو دیکھے، انہیں قتل کیا گیا اور کافر کہہ کے ان کے قتل کو جائز قرار دیا گیا. اور جو آخری صحابی تھے جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی کہا گیا کہ یہ کٹر شیعہ رافضی اور غالی تھے، اور اگر وہ آج ہوتے تو انہیں بھی کافر شیعہ کافر کہہ کے قتل کر دیا جاتا. تو ہم تو تکفیر کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم ان تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں. اور ہاں، اتنی بات واضح ہے کہ اگر یہ اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر اہل بیت کے دشمن ہیں تو یہ ناصبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منافق ہیں. اب جو موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دیوبندیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے. بس صرف یہ سوال ہے. نہ ہم اشرف علی تھانوی صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں کافر یا کچھ، نہ حتیٰ ان کے ماموں کو کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ماموں کا واقعہ ہے. سنیں گے آپ لوگ تو آپ کو تعجب ہوگا، اور برادران اہل سنت سے کہ جو بچپن سے سنتے آئیں کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں، تھوک کے پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، قرآن بکری کھا گئی، جبکہ وہ روایت ہمارے یہاں قطعاً نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی. اب آپ کے سامنے ہے ملفوظات حکیم الامت، اور اس کی جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 211، اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں میرے حیدرآبادی ماموں صاحب گو ایک آزاد درویش تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں. 213 میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا، تفصیل ہے، لیکن یہاں پر ان کی تعریف تو کر رہے ہیں. اب وہ ملنا ملانا جو ہے ممکن اس حوالے سے تھا کہ ان کی زبان کافی کھلی ہوئی تھی، تو یہ ان کو انسلٹ محسوس ہوتی تھی. 212 اب آپ کے سامنے ہے صفحہ، تو یہاں پر فرماتے ہیں ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے. بس یہاں پر معلوم ہوا کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی ان کے حقائق و معارف کا اقرار تو کر رہے ہیں. آگے کیا گفتگو ہے تو یہ ایک انڈیا کے عالم دین ہیں، بریلوی مسلک کے ہیں، فاروق خان رضوی صاحب، ان کی زبانی سنیں کیونکہ وہ بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی بیان کیا ہے، تو ظاہر ہے اپنی قوم کو کچھ بتانے کے لیے مجبوراً بیان کیا ہے. کیونکہ وہ بیان کر چکے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ بیان نہیں کرتے. یہ ماموں جان کا قصہ سنتے ہیں، الافادۃ الیومیہ جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر 127 قسط نمبر 2. مولانا تھانوی اپنے ماموں کا قصہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرے حیدرآبادی ماموں صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی. آزاد مزاج کے ایک درویش تھے لیکن باتیں بڑی حکمت سے بھری ہوتی تھی. اب دیکھیے انڈر لائن پڑھ رہا ہوں، ان کی بہت ساری تعریف کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ انہی ماموں صاحب کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف کو سن کر بہت معتقد ہوئے. عرض کیا حضرت واز فرمائیے کہ سب مسلمان منفع ہو. عبد الرحمن ان کے دیوبندی کوئی عقیدے کے آئے، کہا حضرت واز کہیے تاکہ مسلمانوں کو نفع ہو. تھانوی کے ماموں صاحب سے کہہ رہے ہیں. ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آسادانہ رندانہ دیا. کہا خان صاحب میں اور واز صلح کار کجا و من خراب کجا. پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں
ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا، حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب نے کہا ایک شرط ہے، اس شرط پہ میں تقریر کروں گا، اس شرط پہ بیان کروں گا۔ تو عبد الرحمان صاحب جو تقریر کے لیے بول رہے تھے کہا اچھا بتائیے حضرت کیا طریقہ ہے، بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، یہ شرط ہے واز کہنے کی۔ کیا؟ بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، میں پورا ننگا، سامنے سے ایک میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صرف یہ سوچنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اگر ہمارے یہاں لکھا ہوتا تو آپ کیا کرتے۔